اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم تفہیم القرآن کی روشنی میں سورۃ البقرہ کے 22ویں رکوع پر بات کر رہے ہیں۔ اس میں کچھ بہت ہی بنیادی اسلامی تصورات ہیں، جیسے نیکی کا اصل مطلب، قصاص یعنی بدلے کا قانون، اور وصیت کے احکام۔ جی بالکل، اور اس رکوع کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ صرف آپ کہہ لیں ذاتی عبادات تک نہیں رہتا، یہ تو معاشرے کی بنیادوں کی بات کرتا ہے۔ انصاف کیسے ہو، معافی کی کیا اہمیت ہے، مالی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ تو ہمارا مقصد آج یہ ہوگا کہ تفہیم القرآن کی مدد سے ان اصولوں کی گہرائی کو سمجھیں، ان کا پس منظر، ان کا عملی اطلاق کیا ہے۔ جی بالکل، یہ دیکھنا کہ یہ صرف رسمی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ انفرادی اور اجتماعی زندگی کے لیے ان کے کیا معنی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہماری گفتگو کا محور، جیسا ہم نے کہا، تفہیم القرآن میں اس رکوع کی تشریحات ہیں۔ چلیں پھر شروع کرتے ہیں پہلے ہی نقطے سے۔ بر یعنی نیکی کا تصور۔ آیت کا آغاز ہی بڑا، آپ کہیں، چونکانے والا ہے۔ نیکی صرف یہی نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو۔ جی ہاں، یہ آیت تو ایک طرح سے پورے پرانے تصور کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ شروع میں ہی واضح کر دیا کہ نیکی صرف ظاہری رسومات کا نام نہیں ہے، جیسے نماز میں کسی خاص طرف منہ کرنا، وہ تو ایک علامت ہے۔ اچھا، تو پھر اصل نیکی کیا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ تفہیم اس کو کیسے کھولتی ہے؟ دیکھیں، تفہیم القرآن واضح کرتی ہے کہ قرآن کے نزدیک اصل نیکی کی جڑ تو ایمان ہے۔ اللہ پر، یوم آخرت پر، فرشتوں، کتابوں اور تمام پیغمبروں پر سچے دل سے یقین، یہ ہے بنیاد۔ یعنی سب سے پہلے عقیدہ درست ہو۔ ٹھیک، اور اس کے بعد؟ کیونکہ آیت تو آگے بڑھتی ہے۔ بالکل، ایمان کے فوراً بعد آتا ہے عملی ثبوت، اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال خرچ کریں۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، صرف وہ نہیں جو فالتو ہے، بلکہ وہ مال جو عزیز ہے۔ دل پسند مال، اچھا، اور کہاں خرچ کرنا ہے؟ جی، جگہیں بھی بتائی ہیں، رشتہ دار، یتیم، مسکین، مسافر، مدد مانگنے والے اور گردنیں چھڑانے میں، یعنی غلام آزاد کرانا یا قیدی چھڑانا۔ یہ تو ایک پورا سوشل ویلفیئر کا نظام لگتا ہے۔ واقعی یہ تو بہت وسیع فہرست ہے۔ ایمان، پھر فوراً مالی قربانی اور سماجی ذمہ داری، اور پھر نماز زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے۔ جی ہاں، وہ عبادات بھی اسی نظام کا حصہ ہیں۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ آگے فرمایا، اور وہ لوگ جو عہد کریں تو اسے وفا کریں، وعدے نبھانا، اللہ سے ہو یا بندوں سے۔ اور آخری چیز صبر ہے۔ اور تنگی و مصیبت کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کرنے والے ہوں۔ یہ تو کردار کی اصل آزمائش ہے۔ یقیناً۔ تو اب آپ دیکھیں یہ بر کا تصور کتنا جامع ہے۔ عقیدہ بھی، عبادت بھی، مالی قربانی، سماجی خدمت، وعدے کی پابندی اور مشکل میں ثابت قدمی بھی، سب کچھ ہے۔ تفہیم القرآن اسی بات پر زور دیتی ہے کہ اسلام صرف چند رسومات نہیں، ایک مکمل نظام زندگی ہے۔ اسی لیے آیت آخر میں کہتی ہے، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی متقی ہیں۔ سچائی اور تقوی کا معیار یہی جامع نیکی ہے۔ واقعی یہ بہت جامع تعریف ہے، صرف مشرق مغرب منہ کرنے سے بہت آگے کی بات ہے۔ اچھا، اب نیکی کے اس وسیع تصور کے بعد رکوع ایک ایسے موضوع پر آتا ہے جو سننے میں شاید سخت لگے، لیکن معاشرتی انصاف کے لیے بنیادی ہے: قصاص۔ جی، قصاص کا قانون۔ آیت کہتی ہے، اے ایمان والو، تم پر مقتولوں کے بارے میں قصاص فرض کیا گیا ہے۔ قصاص کا مطلب کیا ہے اور کیا اصول بتایا گیا ہے؟ قصاص کا سادہ مطلب تو ہے بدلہ، خاص طور پر قتل کے بدلے جان۔ آیت نے اصول بتایا، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسا قتل کیا ویسا ہی بدلہ لیا جائے؟ نہیں، تفہیم میں یہ وضاحت ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مارنے کا طریقہ بھی وہی ہو، بلکہ یہ کہ جان لینے کا جو فعل ہے اس کا بدلہ جان لے کر دیا جائے۔ اصول ہے جان کے بدلے جان۔ لیکن اس قانون کی ضرورت کیا تھی؟ کیا عرب میں پہلے کوئی بدلے کا نظام نہیں تھا؟ تفہیم اس کا کیا پس منظر بتاتی ہے؟ نظام تو تھا، مگر وہ انصاف والا نہیں تھا۔ تفہیم القرآن جو نقشہ کھینچتی ہے جاہلیت کے دور کا، وہ بڑا عجیب ہے۔ قبیلوں میں یہ تھا کہ بھئی ہمارے آدمی کا خون زیادہ قیمتی، اگر ان کا کوئی مارا جاتا
تو وہ صرف قاتل کی جان پر راضی نہیں ہوتے تھے. اچھا، تو پھر کیا کرتے تھے وہ؟ یا تو کہتے تھے کہ ہمارے ایک کے بدلے تمہارے کئی بندے ماریں گے، یا اگر مقتول کوئی بڑا آدمی تھا تو قاتل چاہے عام سا ہو، وہ کہتے تھے نہیں، قاتل کے قبیلے کا کوئی ہمارے مقتول کے برابر کا آدمی لاؤ، اسے ماریں گے. یہ تو بڑا طبقاتی نظام لگتا ہے. بالکل. اور یہ بھی تھا کہ اگر قاتل اونچے طبقے کا ہے اور مقتول نچلے طبقے کا تو قصاص شاید لیا ہی نہ جائے، بات دب جاتی تھی. یہ تو حیران کن بات ہے. اور تفہیم میں جو مولانا مودودی نے نقطہ اٹھایا ہے کہ یہ صرف پرانے عرب کی بات نہیں، یہ ذہنیت تو بعد میں بھی نام نہاد مہذب قوموں میں بھی نظر آتی رہی ہے. جی ہاں. کہ طاقتور کا خون زیادہ قیمتی، کمزور کا سستا، ایک کے بدلے 50 مارنے کے دعوے، یہ تو آج بھی سوچنے کی بات ہے. جی، یہی اہم نقطہ ہے. اسلام نے آ کر اس ساری تفریق کو ختم کیا. قرآن کا حکم صاف تھا، قصاص صرف قاتل سے لیا جائے گا. قاتل کوئی بھی ہو، مقتول کوئی بھی ہو، قانون کے سامنے سب برابر. یہ مساوات اسلام کے عدل کی بنیاد ہے. ٹھیک، یہ تو انصاف کا پہلو ہوا. لیکن کیا یہ قانون بالکل سخت ہے؟ کوئی نرمی، کوئی معافی کی گنجائش نہیں؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جان کے بدلے جان بہت سخت ہے. یہ بہت اہم سوال ہے اور قرآن خود اس کا جواب دیتا ہے. آیت کا اگلا حصہ اسی بارے میں ہے. ہاں، اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کرنے پر آمادہ ہو، یہاں بھائی، اخ کا لفظ استعمال کرنا یہ بہت خوبصورت ہے. بھائی کا لفظ، اس میں کیا خاص بات ہے؟ یہ مقتول کے گھر والوں کو یاد دلا رہا ہے کہ قاتل ٹھیک ہے، اس نے بہت بڑا جرم کیا، لیکن وہ پھر بھی تمہاری انسانی برادری کا حصہ ہے. یہ لفظ ہمدردی اور معافی کی طرف مائل کرتا ہے. یعنی اسلام میں قتل جیسے سنگین جرم میں بھی معافی دی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، یہ اسلامی قانون کی ایک خاص بات ہے. مقتول کے ورثاء کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ چاہیں تو قاتل کو معاف کر دیں. اگر وہ معاف کر دیں تو ریاست پھر اسے سزائے موت نہیں دے سکتی. اختیار ورثاء کا ہے. اور اگر وہ معاف کر دیں تو کیا قاتل بس چھوٹ جاتا ہے؟ نہیں، عام طور پر معافی کے ساتھ دیت یعنی خون بہا کا معاملہ آتا ہے. آیت کہتی ہے کہ اگر ورثاء نرمی کریں تو چاہیے کہ معروف طریقے سے خون بہا کا تصفیہ ہو اور قاتل کو لازم ہے کہ حسن ادائیگی کرے. یعنی وہ خون بہا مانگیں؟ جی، ورثاء مناسب طریقے سے دیت کا مطالبہ کریں اور قاتل اچھے طریقے سے احسان کے ساتھ اسے ادا کرے. یہ معروف طریقہ کیا ہے؟ تفہیم اس کی کیا وضاحت کرتی ہے؟ یہ لفظ قرآن میں کئی بار آیا ہے. معروف، یہ واقعی قرآن کی ایک اہم اصطلاح ہے. تفہیم القرآن کے مطابق معروف وہ طریقہ ہے جسے عام انسانی عقل صحیح سمجھے، جو انصاف، نیکی اور معاشرے کے مانے ہوئے اچھے اصولوں کے مطابق ہو. اچھا، یہ وہ رویہ ہے جسے لوگ جانتے پہچانتے ہیں کہ ہاں بھائی، یہ ٹھیک، مناسب اور بھلا طریقہ ہے. یہ صرف قانونی نہیں بلکہ معاشرتی سمجھ بوجھ اور انصاف کے احساس پر مبنی ہے. فقہ میں بھی عرف یعنی معاشرے کے اچھے رواج کو اہمیت دی جاتی ہے ان معاملات میں. تو دیت کا طے ہونا اور ادا کرنا یہ سب معروف طریقے سے ہونا چاہیے، یعنی منصفانہ ہو. ٹھیک. اور قرآن نے فوراً بعد زیادتی سے بھی منع کیا ہے. فرمایا کہ اس رعایت کے بعد جو زیادتی کرے گا، جیسے وارث دیت لے کر بھی بدلہ لے یا قاتل پیسے دینے میں ٹال مٹول کرے، بدنیتی کرے، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ پوری رعایت یعنی قصاص کو دیت سے بدلنا، یہ اللہ کی طرف سے تخفیف یعنی آسانی اور رحمت ہے. تو اس رحمت کا غلط فائدہ نہ اٹھایا جائے. یہ تو قصاص کے قانون میں انصاف اور رحم دونوں کو بڑا اچھا توازن نظر آتا ہے. لیکن پھر اگلی آیت آتی ہے، اے عقل والو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. یہ بات تھوڑی سزا میں زندگی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو ان لوگوں کی بات کے بالکل الٹے جو سزائے موت کو زندگی ختم کرنا کہتے ہیں. جی، یہ آیت اصل میں ایک گہری سماجی حقیقت بتا رہی ہے. تفہیم القرآن اس کی تشریح یوں کرتی ہے کہ جو لوگ قاتل کی جان بچانے پر زور دیتے ہیں وہ دراصل ایک فرد کی زندگی کے لیے پورے معاشرے کی زندگی خطرے میں ڈالتے ہیں. وہ کیسے؟ دیکھیں، جب قاتل کو پتہ ہو کہ قتل کرنے کے بعد اس کی اپنی جان بھی جا سکتی ہے تو وہ یہ جرم کرنے سے پہلے 100 بار سوچے گا. یہ خوف ہی معاشرے کے باقی لوگوں کی زندگیوں کی حفاظت کرتا ہے. اچھا، یعنی ایک قاتل کو سزا دے کر بہت سے لوگوں کی جان بچائی جا سکتی ہے؟ بالکل. قرآن کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ قاتل کو سزا نہ دینا یا کم سزا دینا یہ معاشرے میں قتل و غارت کا دروازہ کھول دیتا ہے. لوگ بے خوف ہو جاتے ہیں.
اس سے پورے معاشرے کا امن تباہ ہوتا ہے، بہت سی جانیں خطرے میں پڑتی ہیں۔ اس کے مقابلے میں قصاص کا قانون نافذ کرنے سے انسانی جان کا احترام قائم ہوتا ہے۔ لوگ ایک دوسرے کے خلاف انتہائی قدم اٹھانے سے رکتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ قصاص میں زندگی ہے، افراد کی نہیں بلکہ معاشرے کی اجتماعی زندگی۔ یہ عقل والوں کے لیے نشانی ہے کہ وہ صرف جذبات سے نہ سوچیں، قانون کی حکمت کو سمجھیں۔ یہ واقعی ایک اہم نکتہ ہے، معاشرتی تحفظ کا پہلو۔ ٹھیک، اب قصاص کے بعد رکوع کا آخری حصہ وصیت کے قانون پر ہے۔ آیت ہے، تم پر فرض کیا گیا کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آئے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے۔ جی، یہ پرہیزگاروں پر ایک حق ہے۔ اس حکم کا کیا پس منظر تھا؟ تفہیم القرآن بتاتی ہے کہ یہ حکم اسلام کے شروع میں آیا تھا جب وراثت کے تفصیلی حصے مقرر نہیں ہوئے تھے جو بعد میں سورۃ النساء میں آئے۔ اس وقت خطرہ تھا کہ مرنے والے کے بعد مال پر جھگڑے ہوں گے، کوئی کمزور کا حق مار لے گا، تو حکم دیا کہ ہر مال والا مرنے سے پہلے بتا جائے کہ کس رشتہ دار کو کتنا ملنا ہے۔ معروف طریقے کی شرط یہاں بھی ہے، یعنی انصاف سے وصیت کرے۔ لیکن جب سورۃ النساء میں وراثت کے حصے مطلب بیٹے کا، بیٹی کا، بیوی کا سب طے ہو گئے تو پھر اس وصیت والے حکم کا کیا ہوا؟ یہ منسوخ نہیں ہوا بلکہ اس کا دائرہ کار واضح ہو گیا۔ جب قرآن نے خود وارثوں کے حصے مقرر کر دیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی۔ تفہیم میں احادیث کا حوالہ ہے جن سے دو اصول نکلتے ہیں۔ پہلا، لا وصیۃ لوارث، اچھا، یعنی اب کسی ایسے رشتہ دار کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی جس کا حصہ اللہ نے وراثت میں مقرر کر دیا ہے۔ وصیت سے نہ تو کسی وارث کا حصہ بڑھا سکتے ہیں، نہ کم کر سکتے ہیں، نہ کسی کو محروم کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وراثت کے حصے تو نہیں چھیڑ سکتے۔ اور دوسرا اصول؟ دوسرا اصول یہ کہ وصیت کل مال کے زیادہ سے زیادہ 1/3 تک ہو سکتی ہے۔ ایک صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ساری جائیداد وصیت کرنا چاہتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اور فرمایا کہ 1/3 بھی بہت ہے۔ مقصد یہ تھا کہ وارثوں کے لیے کم از کم 2/3 مال ضرور بچے۔ تو اب صورتحال یہ ہوئی کہ مرنے والا اپنے کل مال کے 1/3 حصے تک وصیت کر سکتا ہے، لیکن صرف ان لوگوں کے لیے جو اس کے قانونی وارث نہیں ہیں۔ بالکل صحیح۔ اب وصیت ان رشتہ داروں کے لیے ہو سکتی ہے جو قانونی وارث نہیں ہیں لیکن مدد کے حقدار ہیں، جیسے کوئی غریب بھتیجا، بھانجا یا کوئی اور دور کا رشتہ دار، یا خاندان سے باہر کسی ضرورت مند کے لیے، کسی ادارے کے لیے یا کسی بھی اچھے فلاحی کام کے لیے، مسجد، مدرسہ، ہسپتال وغیرہ۔ تفہیم القرآن میں ایک اور اہم بات یہ بھی ہے کہ لوگ اب اس وصیت کو اکثر صرف ایک اختیاری چیز سمجھتے ہیں، جبکہ قرآن نے اسے حقاً علی المتقین کہا تھا، یعنی پرہیزگاروں پر ایک حق۔ جی ہاں، مولانا مودودی اشارہ کرتے ہیں کہ اگر لوگ اس 1/3 وصیت کے حق کو ذمہ داری سے استعمال کریں تو وراثت کے کئی مسئلے حل ہو سکتے ہیں، جیسے وہ یتیم پوتے، پوتیاں یا نواسے نواسیاں جن کے والد یا والدہ ان کے دادا یا نانا کی زندگی میں فوت ہو گئے ہوں، وہ براہ راست وارث نہیں بنتے۔ ان کے لیے وصیت ایک بہترین راستہ ہے۔ جی، یہ بہت ہی عملی نکتہ ہے۔ یہ وصیت کا نظام وراثت کے قوانین کے ساتھ مل کر خاندان اور معاشرے میں مالی انصاف اور ضرورت مندوں کی دیکھ بھال کا ایک مکمل نظام بناتا ہے۔ یہ صرف قانون نہیں، تقویٰ کا تقاضا بھی ہے۔ اچھا، آخری 2 آیتیں وصیت کو بدلنے یا اس میں اصلاح کرنے کے بارے میں ہیں۔ اگر کوئی وصیت سنے اور پھر جان بوجھ کر بدل دے تو اس پر قرآن نے سخت وعید سنائی ہے، تو جو کوئی اسے سننے کے بعد بدل دے اس کا گناہ انہی پر ہوگا جو اسے بدلیں گے۔ اللہ سب سننے والا، جاننے والا ہے، یعنی اگر وصیت ٹھیک تھی تو بدلنے والا گنہگار ہوگا۔ لیکن اگر وصیت میں ہی کوئی خرابی ہو، مطلب انصاف نہ ہو رہا ہو، اس صورت میں اصلاح کی نہ صرف اجازت ہے بلکہ حوصلہ افزائی ہے۔ فرمایا، ہاں، اگر کسی کو وصیت کرنے والے سے یہ اندیشہ ہو کہ اس نے نادانستہ یا قصداً حق تلفی کی ہے اور وہ معاملے سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان اصلاح کر دے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، اللہ یقیناً بخشنے والا اور مہربان ہے۔
अच्छा, यानी अगर वसीयत गलत है तो उसे ठीक करना गुनाह नहीं? जी बिल्कुल। अगर वसीयत शरीयत के खिलाफ हो या किसी का हक मारा जा रहा हो तो जो लोग उसके गवाह हैं या जिम्मेदार हैं उनका फर्ज है कि उसे दुरुस्त करवा दें ताकि इंसाफ हो। ये तो नेकी का काम है। तो आज की गुफ्तगू को अगर हम समेटें तो इस रुकू में मौशरती जिंदगी के 3 बड़े सुतून सामने आते हैं। पहला, बिर यानी नेकी का वो जामे तसव्वुर जो अकीदे से शुरू होकर इबादात, माली कुर्बानी, समाजी खिदमत और अखलाकी मजबूती तक जाता है। जी। दूसरा, क़िसास का कानून जो इंसाफ भी है और जान की हिफाजत भी, लेकिन उसमें रहम और माफ़ी की भी बड़ी गुंजाइश है। बिल्कुल। और तीसरा, वसीयत का निज़ाम जो विरासत के साथ मिलकर माली इंसाफ और मौशरती भलाई को यकीनी बनाता है। बिल्कुल दुरुस्त। और शायद एक आखिरी बात जो सोचने की है वो इन तीनों चीज़ों नेकी, किसास, वसीयत में मारूफ के किरदार की अहमियत है। यानी वो भलाई, वो अच्छाई, वो इंसाफ का तरीका जिसे मौशरा फितरतन सही समझता है। ये अहकाम, अल्लाह के कानून, मुआशरती समझ बूझ, मारूफ और फर्द के अपने ज़मीर, उसकी रहमदिली और तकवा के दरमियान एक गहरा ताल्लुक बनाते हैं। आज के दौर में जहां बहुत सी नई पेचीदगियां हैं, इन उसूलों का वो तवाज़ुन कैसे कायम रखा जाए जो इंसाफ भी करे, रहम को भी जगह दे और इज्तिमाई भलाई के तसव्वुर को भी जिंदा रखे, ये एक अहम सवाल है जिस पर गौर व फिक्र की ज़रूरत है।